أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 تلاوت کی ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عظمت دی، ان کے اوپر بڑا کرم کیا، بڑی نعمتیں عطا فرمائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو یاد فرما رہے ہیں کہ ذرا یاد تو کرو، میں نے آپ لوگوں پر کتنی نعمتیں، کتنی برکتیں نازل فرمائی تھیں، اور تم نے کیا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو یاد فرما رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، یا بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اے بنی اسرائیل، اسرائیل کی اولاد، لذکرو، یاد کرو نعمتی، میری نعمت کو، التی، وہ جو میں نے، انعمتو، تم پر انعام کی تھی، علیکم، تم پر، یعنی وہ نعمت میری یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی تھی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل، میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی۔ وَأَنِّي، اور یہ کہ، فضلتکم، کہ میں نے تمہیں فضیلت دی، بزرگی دی، بڑھوتری دی، اعلیٰ مقام دیا، اولیت دی، علی العالمین، تمام جہانوں پر، یعنی دنیا میں جو جہان ہے سب میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عظمت دی، فضیلت دی، بڑائی دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تم لوگوں کو یہ عظیم جو ہے مرتبہ دیا تھا، اس کو یاد تو کرو ذرا۔ تو یہ ایک قسم کا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جو نعمتیں، گویا یہ نعمت جب اللہ کی طرف سے کوئی ملتی ہے تو وہ نعمت یہ تقاضا رکھتی ہے کہ اس کے بدلے میں جس نے نعمت دی ہے پہلے تو اس کا شکریہ ادا کیا جائے، پھر وہ جس نے نعمت دی ہے اس نے کچھ فرمایا بھی تو ہے کہ جو حکم ہوا ہے اس پر عمل بھی کیا جائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کو، آپ دیکھیں نا، تینوں کتابیں، تورات، زبور اور انجیل، یہ سب انہی پر آئی تھیں، اور اس کے علاوہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام پر صحیفے بھی آئے تھے، اور بھی صحیفے ابراہیم علیہ السلام، آپ دیکھیں تو صحیح جو بھی ہے نا، ان پر اللہ تعالیٰ نے کتنے کرم کیے، اور ساتھ یہ بھی کہ وہ جب ان کو کسی قسم کا مسئلہ ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس وقت ان کے کام آتی تھی، اور ان کے کام سب ہو جاتے تھے۔ اگر دھوپ زیادہ لگتی تھی تو بادل سایہ کرتے تھے، پانی کی ضرورت ہوتی تھی تو چشمے بن جاتے تھے، اگر بھوک پیاس ہوتی تھی تو من سلوہ جاری ہوتا تھا، تو کپڑے کبھی گندے ہی نہیں ہوتے تھے، نہ میلے ہوتے تھے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ ان کی جو ضروریات تھیں اللہ تعالیٰ وہ پوری فرما دیتے تھے، لیکن حکم کیا تھا کہ میری فرما برداری کرو، جو اللہ کے ساتھ انہوں نے عہد کیا وہ اس کو پورا کرو، کیونکہ یہ قوم جو تھی یہ غلام قوم تھی۔ یہ بنی اسرائیل قوم ساری کی ساری فرعونیوں نے ان کو غلام بنا رکھا تھا، اور ان سے بڑے بڑے سخت کام لیتے تھے، اور ان کی کوئی عزت بھی نہیں تھی، ان کی کوئی حیثیت بھی نہیں تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک غلام قوم کو اتنا اعلیٰ مقام پر لا کر سب کو ان کے تابع کر دیا جائے،
یعنی اب پوری کی پوری ان کو حکمرانی دے دی جائے، یعنی ان کو حکومت دے دی جائے۔ اب وہ جو پہلے غلام تھے وہ ان کو اللہ نے حکومت دے دی، حکمرانی دے دی، اتنی بڑی عظمت دی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھو میں نے آپ لوگوں کو کتنا کرم کیا، تمہیں کتنی عظمت دی کہ تمہاری پوزیشن کیا تھی، تم تو غلام لوگ تھے، لیکن میں نے تمہیں اتنی عزت دی، عظمت دی، پوری دنیا میں تمہاری اتنا سکہ بٹھا دیا کہ تمہارا جو ہے وہ نام چلتا تھا اور تمہاری عظمت تھی، بزرگی تھی۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ابھی بھی اگر بنی اسرائیل یہودی یا عیسائی ہیں ان کے اوپر اگر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے تو اس میں یہ بات بھی ہے، اس آیت کو کوٹ کرتے ہیں اس میں۔ تو جیسے آپ دیکھیں کہ یہ بلکہ اب تو اگر دیکھیں آپ نے تو یہ اب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس کو عظمت ہے، وہ سب سے اعلیٰ ہیں۔ کیوں کہ قرآن پاک میں ہی اللہ ارشاد فرماتا ہے نا، کون تم خیر امت اخرجت للناس، تو یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جو خیر امت، خیر والی امت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے لوگوں کے لیے، اور تاکہ وہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیں اور برائیوں سے روکیں۔ تو یہ بات ہے، تو یہ باتیں ہمیں حکم ہے کہ نیکیوں کا حکم دیں اور برائیوں سے روکیں۔ اور جب ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و سنت کو مکمل طور پر آزما لیں گے اور اس کو اپنا لیں گے مکمل طور پر، ہماری زندگی کا ہر ہر لمحہ، ہر ہر عمل، ہر ہر حرکت جو ہے قرآن و سنت کے مطابق ہو جائے گی، تو انشاءاللہ پھر پوری دنیا میں ہماری ہی حکومت ہوگی اور عظمت ہی عظمت ہوگی۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم سب اس پر عمل کریں گے، من جملہ سارے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ، دو بندے، چار بندے، نہیں، ہر بندہ اپنی اصلاح کرے۔ اصل میں ہمارے لیے تو یہی ہے نا، ہر بندہ اپنی اصلاح کرے، اپنے اندر جو خرابیاں ہیں اس کو دور کرے اور اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق بنا لے۔ اور ہر بندہ جب بنا لے گا آٹومیٹکلی وہ جو پورا معاشرہ ہوگا وہ سنور جائے گا، اور پورا معاشرہ جب سنور جائے گا تو اللہ تعالیٰ عظمت عطا فرما دے گا، رحمت ہو جائے گی۔ تو یہ اس وجہ سے جو ہے نا، یہ جو بنی اسرائیل والے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عظمت دی تھی، اتنا یہ اس وقت بھی ان کو سائنس اور ٹیکنالوجی اور اس میں بھی بڑی ترقی دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ان کو دیا ہوا تھا، بہت کرم کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، لیکن ان لوگوں نے وہ عظمتیں اور جو اللہ کی نعمتیں اور وہ کرم تھے ان کو حاصل کر کے بھی اللہ کے نہ ہو سکے یہ، کیونکہ اللہ کے قانون کو جو انہوں نے وعدے کیے تھے، عظمت الہی، ذکر الہی اور اللہ کی عبادت، اس سے دور ہوتے گئے اور شیطان اور نفس کے قریب ہو گئے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذرا یاد تو کرو وہ نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی تھیں، تو تم ان کو یاد تو کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں بھی یہ حکم ہے اس میں کہ اللہ کی جو نعمتیں ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے نا، تو ہمیں اس کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ جو ہے نا جب بندہ یاد رکھتا ہے نا اللہ کی نعمتوں کو، تو اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ عطا فرماتا ہے، اور اللہ اس کو نہ صرف زیادہ عطا فرماتا ہے بلکہ دنیا میں اس کو اس کے ساتھ نعمتوں کے ساتھ عزت بھی عطا فرماتا ہے، اور اپنی رحمت سے وہ رزق حلال ہوتا ہے، جس سے اس کے اندر نہ صرف جسمانی رزق ملتا ہے بلکہ روحانی رزق بھی ملتا ہے، اس کا تعلق دنیا سے بھی ہو جاتا ہے اور اللہ سے بھی ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بڑی خاص رحمت ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت جو بھی اللہ کی نعمت اور کرم ملتا ہے، مہربانی ہوئی ہے جو ہوتی ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں اس کا ذکر بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اتنا مہربان ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر اور زیادہ مہربانی فرمائے گا۔ تو یہ بنی اسرائیل کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اب آپ لوگ جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اب آپ لوگ اگر قرآن و سنت کے مطابق زندگی اپنی بسر کریں گے تو اب آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اتنی بڑی فضیلت جو ان کو دی تھی اس سے بڑھ کے عطا فرمائے گا اور کرم فرمائے گا، اور اس وقت ہوگا جب قرآن و سنت کے مطابق ہم سب ہو جائیں گے۔ تو اس لیے
آپ ذرا پیچھے دیکھیں نا تھوڑا سا، تو آپ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفۂ راشدین کا زمانہ دیکھیں، کتنی اللہ تعالیٰ نے برکت دی اور کہاں کہاں تک حکومتیں پہنچ گئیں۔ پوری تاریخ دیکھیں اور مسلمانوں کو دیکھیں کہ سائنسدان مسلمان جو تھے، سائنس بھی مسلمانوں کے پاس آ گئی۔ اور ذرا عراق میں جو ہے آپ دیکھیں کتنے لیبارٹریز تھیں سائنس کی، اور کتنے عظیم سائنسدان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، نہ فزکس میں، کیمسٹری میں، بایولوجی میں، میتھ میں۔ آپ دیکھیں کون سا سبجیکٹ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے عظمت نہ دی ہو، لیکن مسلمان اس کو سنبھال نہ سکے اور یہ نفس پرستی اور شیطانیت میں پھنس گئے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ چھین لیا۔ اب اس طرح کی ضرورت ہے ہمیں کہ اگر ہم اپنے اندر اب دوبارہ وہ سب کچھ پیدا کریں گے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی ہو جائے گی، اور ہم یہ اپنا ایمان اور اعمال کی اصلاح کر لیں گے، تو انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ عظمت دوبارہ عطا فرما دیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ارشاد فرما رہے ہیں، کیونکہ یہ جو بنی اسرائیل کو ارشاد ہے یہ ہمارے لیے بھی ہے، کیونکہ بنی اسرائیل جو قوم تھی، وہ قوم اس کا ہی بہت زیادہ ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میری امت جو ہے اس پر وہی حالات ضرور ہوں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر بنی اسرائیل والوں نے گناہ کیے تھے جس جس طرح کے، میری امت میں بھی ہوں گے۔ اور یہ ایک اور حدیث میں یہاں آتا ہے، یہاں تک کہ تم لازماً اپنے سے پہلوں کی پیروی کرو گے۔ تو یہ جو ہے، جو اپنوں سے پہلوں کی پیروی کا مطلب ہے اگر وہ اچھے کام کرتے تھے تو کرو گے اچھے بھی، برے کرتے تھے تو برے بھی کرو گے، تو گناہ بھی کرو گے، غلطیاں بھی کرو گے۔ تو اس لیے بنی اسرائیل میں جو کچھ ہوتا تھا وہ بھی سب ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری اصلاح کے لیے ان لوگوں کے حالات بیان فرمائے اور بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا، تاکہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، اپنے آپ کو بہتر کر لیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہم جو ہے شرمندہ نہ ہوں، بلکہ ہم سرخرو ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔